السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ ہاتھوں میں کڑے ڈالنا یا دھاگے باندھنا کیا شرعی طور پر جائز ہیں کہ نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث ہمارے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں مکمل طور پر ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ نے ہماری رہنمائی کس طرح فرمائی ہے اور کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، جن کاموں کے کرنے کا ہمیں کہا ہے وہ کام ہمارے لیے جائز ہیں، اور جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے یا جن کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، وہ کام ہمارے لیے جائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ہمارے معاشرے کا بگاڑ بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارتے ہوئے یا گزارنے سے پہلے یا اس دوران ہم نے کبھی بھی اللہ اس کے رسول کے احکامات کو دیکھنے کی کوشش نہ کی، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد یا بزرگوں یا دوسرے تیسرے جو عام سے لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا جو دین کو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، ہم ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، جس کام کے کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے، وہ کام قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں تو ہم نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے یا دوسرے اقوال کو دیکھنا ہے یا دوسروں کے ذہن کو دیکھنا ہے یا دوسروں کی باتوں کو دیکھنا ہے؟ اصل میں یہ چیز ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم اگر مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہر معاملے کو، ہر کام کو کرنے سے پہلے قرآن و سنت کے اندر سے اپنے لیے راہ جو ہے وہ تلاش کرنی چاہیے، قرآن و سنت سے اپنے لیے رہنمائی تلاش کرنی چاہیے۔ میں جو کام کروں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، یا وہ دوسرا کام کر رہا ہوں، کیا وہ قرآن سے ثابت ہے یا وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ اگر تو اس طرح کے معاملات ہیں تو پھر وہ مجھے کام کرنے چاہیے۔ اگر قرآن و سنت سے وہ چیز ثابت نہیں ہے تو ایسے کاموں سے مجھے بچنا چاہیے، یہ کام مجھے نہیں کرنے چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو کڑے پہن لیتے ہیں یا ہاتھوں میں دھاگے باندھ لیتے ہیں، اس کام کو کرنے سے اگر ہم دیکھیں، جو ہمیں کہتے ہیں دھاگا باندھ لو اپنے ہاتھ پہ، کلائی پہ دھاگا باندھ لو، یا کڑا پہن لو، یا ٹانگ میں، پاؤں میں اپنے کڑا پہن لو، یہ چیزیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ کیا پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، یا صحابہ اکرام نے ایسے کیا، یا تابعین نے ایسے کیا، تبع تابعین نے ایسے کیا؟ جو دین کے اصل مراکز ہیں، جو دین کے اصل مرکز ہیں، کیا وہاں پر ایسے ہوتا ہے؟ یہ صرف چند ایک فرق کے لوگ ہیں، چند ایک لوگ ہیں جو گمراہ شدہ لوگ ہیں، اور حقیقی معنوں میں وہ گمراہ ہے، کیونکہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ ساری بدعات ہیں لوگوں نے بنا رکھی ہے اپنی طرف سے۔ دھاگا باندھ لو جی فلاں بیماری سے شفا ہو جائے گی، یہ دھاگا باندھ لو فلاں دربار سے آیا ہوا، یہ حق باہو سے آ گیا، یہ فلاں دربار سے آ گیا، یہ وہاں سے کڑا آ گیا، یہ چیز وہاں سے آ گئی اس لیے ہم نے پہن لیا، یہ فلاں کو کڑی۔ اللہ کے بندوں، کس طرف آپ لوگ جا رہے ہو؟ کیا یہ ہم اپنی عقل کے گھوڑے جو ہم اسلام میں دوڑائیں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا؟ صحابہ اکرام کی زندگی میں کبھی کسی نے ایسے کیا؟ کیا ان کو بیماریاں نہیں تھی، ان کو تکالیف نہیں آتی تھی؟ کیا انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ ہم ہاتھوں میں کڑے باندھ لیں یا دھاگے باندھ لیں، اسی سے ہمیں شفا ہوگی؟ اس طرح کی بدعات جو ہیں یہ ساری کی ساری زمانے جاہلیت میں بنائی گئی۔ پہلے زمانے میں بھی تھی، جو جاہل لوگ تھے، جو دین سے دور ہو وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہے، جو دین سے بالکل دور ہیں، الحمدللہ جو موحد لوگ ہوتے ہیں، توحید پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے، وہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں میں کڑے نہیں ڈالتے اپنے بازوؤں پہ، نہ ہی وہ دھاگے باندھتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں یہ بن چکا ہے، ایسے لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، یہ فلاں جگہ سے لے کر آیا دھاگا، لہذا شفا والا، اس کو باندھ لو، فلاں جگہ سے کڑا آ گیا، اس کو باندھ لو۔ یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، سارے کے سارے اسلام سے دور کرنے والے طریقے ہیں، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ گمراہی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھو، قرآن کو دیکھو، حدیث کو دیکھو، اگر ان کے اندر ثبوت ہے تو ٹھیک، تو اس طرح کے کوئی ثبوت کسی حدیث سے، قرآن میں سے کہیں سے نہیں ملتے۔ اس لیے ایسے کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، یہ گمراہی کے کام ہے، غلط کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر وہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔